بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آج سے ایک ماہ قبل نماز کے بارے میں دروس شروع کیے تھے، تو چند وجوہات کی وجہ سے وہ درس جو ہے روکنے پڑے، اور آج ہم جہاں سے ہم نے درس رکے تھے، دروس رکے تھے، آج وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وضو کے، غسل کے، پاکی ناپاکی کے، حدث اکبر کیا ہے، حدث اصغر کیا ہے، ہم نے یہ مسائل اور کچھ ضروری باتیں ان کے بارے میں وہ بیان کر دی ہیں۔ آج ہم نماز کے فرائض کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ نماز ایک اہم رکن ہے دین اسلام میں۔ نماز کا درجہ جیسے انسان کے جسم میں سر کا درجہ ہوتا ہے، دین اسلام کے اندر نماز کا درجہ بھی اسی طرح ہے جس طرح انسان کے جسم کے سر کا درجہ ہے۔ بازو کٹا ہوا انسان تو دیکھا ہوگا، ایک آنکھ صحیح ایک خراب، ایسا بھی انسان دیکھا ہوگا۔ آپ نے ایک کان والا بھی انسان دیکھا ہوگا، آپ نے ایک ٹانگ والا بھی انسان دیکھا ہوگا، لیکن بغیر سر کے آپ نے زندہ انسان نہیں دیکھا، اور نہ زندہ رہ سکتا ہے۔ بازو کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر سر ہی کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح نماز میں اگر سستی ہو جائے گی تو گویا کہ آپ جس طرح انسان کا سر کٹنے سے انسان زندہ نہیں رہتا، اسی طرح نماز چھوڑنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کفر اور مسلمان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز ضروری ہے، اہم ہے۔ بہرحال ہم نے پچھلی دروس میں ان کے فضائل اور نماز کے جو ہے فضائل پہ گفتگو کی تھی۔ آج ہم فرائض، نماز کے جو فرائض ہیں، نماز کے اندر اور وہ چیزیں جن کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی، نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ 13 قسم کی چیزیں ہیں جنہیں آپ فرائض کہہ لیں۔ 13 فرائض ہیں، جن میں سے 7 فرض جو ہیں وہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہیں، اور 6 فرض جو ہیں وہ نماز شروع کرنے کے بعد میں ہیں، یعنی کہ نماز کے اندر ہے۔ پہلے 7 فرائض جو ہیں انہیں آپ شرائط بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں شرائط بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کے کپڑے پاک ہوں۔ کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہے، کپڑے کے اوپر جو ہے گندگی لگی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا ناپاک ہے، کپڑے کے اوپر جو ہے کسی قسم کی غلاظت ہے، کسی قسم کی نجاست ہے، کپڑا ظاہر ہے ناپاک ہو چکا ہے، تو ناپاک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ کپڑے کا پاک ہونا یہ شرط ہے نماز کی شرطوں میں سے، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 2، جسم کا پاک ہونا۔ جسم کا پاک ہونا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے دوسری شرط جو ہے۔ پاک ہونے سے مطلب کہ حدث اکبر سے بھی پاک ہو، حدث اصغر سے بھی پاک ہو، اور جسم کے اوپر کسی قسم کی نجاست وغیرہ نہ لگی ہو، جسم کا پاک ہونا۔ نمبر 3، نماز کی شرائط میں سے، نماز کے فرضوں میں سے نمبر 3 پہ جو فرض ہے وہ جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ آپ نماز ادا کرنے لگے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم کسی درس میں بتلائیں گے کہ پاکی ناپاکی کے بارے میں ہم جو ہیں آنے والے درس میں بتلائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تیسری شرط جو ہے فرائض ہے، نماز کے فرائض میں سے تیسرا فرض جو ہے وہ جگہ کا پاک ہونا ہے۔ جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ پلیت جگہ پر، ناپاک جگہ پر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4 پہ آپ کا جو سطر ہے، مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر کے اپنا گھٹنوں تک ہے، اپنا ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اتنے جسم کا ڈانپنا فرض ہے، ضروری ہے۔
1 मिनट के लिए भी अगर नाफ से लेकर के घुटने की दरमियानी जगह में से कपड़ा हट जाए तो आपकी नमाज टूट गई, नमाज नहीं होगी। ये सतर है और सतर का ढांपना जरूरी है, फर्ज है। हमने देखा है बाज नौजवान जो हैं शर्ट पहनते हैं, उनकी जो शर्टें होती हैं ना वो जो हैं क्लोज होती हैं, छोटी होती हैं, तो जब वो सीधे में जाते हैं उनका सतर जो है वो बेपर्दा हो जाता है, सतर से पर्दा हट जाता है, तो इस तरह नमाज नहीं होती। ये फर्ज है सतर का ढांपना, नाफ से लेकर के घुटनों तक का जिस्म ये ढांपना जरूरी है। अगर इसमें से कोई भी जगह खाली रह जाती है तो नमाज नहीं होगी। नंबर 5 पे जो शराइत, नमाज की शराइत में से जो 5वीं शर्त है वो नमाज का वक़्त होना है। बेवक़्त नमाज नहीं होती। अभी नमाज का वक़्त नहीं है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए नमाज का वक़्त होना जरूरी है। फजर की नमाज अगर 2 बजे के दिन 2 बजे के बाद पढ़ेंगे तो ये तो नमाज नहीं है। आप जोहर की नमाज जो है वो 5 बजे पढ़ें, ये नमाज नहीं है। नमाज का वक़्त होना जरूरी है। वक़्त के लिए इंतहाई आजकल तो आसानी हो चुकी है। ये कैलेंडर हर मस्जिद में लगे हुए हैं, हर मस्जिद में कंप्यूटर सिस्टम घड़ी है जो खुद ब खुद जो है नमाज के औकात जो है बतला देती है, और नक्शे जो हैं हर मस्जिद में टाइम टेबल मिल जाता है। तो वक़्त, नमाज का वक़्त होना ये नमाज की शर्तों में से एक शर्त है। औकात नमाज, नमाज का वक़्त होना ये 5वीं शर्त है शराइत में। नमाज की शराइत में से 5वीं शर्त जो है नमाज का वक़्त होना है। नक्शा जात बने हुए हैं टाइम टेबल के हवाले से, तो आसानी से पता चल जाता है। चंद अहादीस मुबारका आप हजरात के सामने मैं पढ़ता हूं जिनमें अल्लाह ताला के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के औकात बतलाए हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़्तु सलातिल सुबह तुलूइल फज्र मा लम तत्लुइश शम्स। फजर नमाज का वक़्त जो है तुलूए फजर से, जब सहरी का वक़्त खत्म होता है, तुलूए फजर से लेकर के जब तक सूरज तुलू नहीं होता उस वक़्त तक ये नमाज फजर का वक़्त है। इसके बाद पढ़ेंगे तो वो कज़ा होगी, और इसके पहले पढ़ेंगे वो भी नमाज फजर की नहीं होगी। फजर का वक़्त जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मुबारका है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़्तु सलाति सुबह, सुबह की नमाज का वक़्त जो है मिन तुलूइल फज्र, फजर के तुलू होने, सुबह सादक के होने के बाद से लेकर के आलम तत्लुइश शम्स, जब तक सूरज तुलू नहीं होता, यानी सुबह सादक से लेकर के तुलूए फजर तक, तुलूए शम्स तक फजर का वक़्त रहता है। हदीस मुबारका में आया है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना लिस्सलाति अव्वलन व आखिरन व इन्ना अव्वला वक़्तिल फज्र हीना यतलुउल फज्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के औकात होते हैं, इब्तिदान कहां से ये शुरू हो रही है और आखिरन के कहां पे ये टाइम टेबल नमाज का टाइम जो है खत्म हो रहा है। और फरमाया कि सुबह की नमाज का वक़्त जो है वो इब्तिदाए तुलूए फजर से लेकर के तुलूए शम्स तक ये फजर का वक़्त है। फजर का मुस्तहब वक़्त जो है पाते हैं ये फजर का वक़्त है। सुबह सादक से लेकर के तुलूए शम्स तक आप जब भी नमाज पढ़ेंगे नमाज हो गई। फर्ज नमाज फजर की नमाज आप पढ़ेंगे, आपकी नमाज अदा हो गई, ये टाइम है। ये तुलूए फजर से लेकर के तुलूए शम्स तक। और इसका मुस्तहब वक़्त कौन सा है, यानी अफजल वक़्त किस वक़्त फजर की जमात जो है वो होनी चाहिए, किस वक़्त जो है नमाज फजर की पढ़ना मुस्तहब है, वो भी हदीस मुबारका में आता है। राफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अस्फिरू बिल फज्र फ़इन्नहु अअज़मु लिल अजर।
حضرت رافع فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فجر خوب اجالا کر کے پڑھا کرو کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کی تفسیر میں جائیں گے، تشریح میں جائیں گے تو کافی وقت ہمارا لگ جائے گا۔ مختصر یہ سمجھیے کہ آپ مسجد میں جماعت کروا رہے ہیں، اگر آپ جتنی تاخیر سے جماعت کروائیں گے یہ تو اتنے زیادہ نمازی آئیں گے، جماعت اتنی بڑی ہوگی، اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ جامعہ ترمذی جلد اول صفحہ نمبر 40 باب ما جاء فی الاسفار بالفجر، سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول اسفروا بالفجر، صحابی رسول فرماتے ہیں سمعت، میں نے سنا، یقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر، فجر کو خوب اجالے میں پڑھو، فإنه أعظم للأجر، بے شک اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اجالے میں پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور اسی صحابی رسول حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت جو ہے طبرانی کے اندر موجود ہے کہ حضرت رافع فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبلال اسفروا بصلاة الصبح حتی یرى القوم مواقع نبلهم، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال صبح کی نماز روشنی میں پڑھا کرو، یہاں تک کہ لوگ روشنی کی وجہ سے اپنے تیروں کے نشانوں کو دیکھ لیں۔ یہ مستحب وقت ہے، یعنی نماز جو ہے آپ فجر کی نماز جو ہے آپ اجالے میں روشنی میں پڑھیں کہ جب خوب اجالا صبح کا ہو جائے، یہ مستحب وقت ہے فجر کا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ظہر عصر کے وقت پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح سنن کے مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔